نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم عبداللہ کاشف، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رائے خالد۔ چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور آج جو ہم آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہیں وہ ہے سیلیبریٹری ورشپ سنڈروم۔ یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر یا نفسیاتی بیماری ہے جس میں مریض کسی سیلیبریٹری کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سیلیبریٹری کوئی بھی سیاستدان، اداکار یا کھلاڑی ہو سکتا ہے۔ مریض کے لیے اپنے محبوب سیلیبریٹری کی ہر بات حرف آخر ہوتی ہے۔ بھائی نے بولا تو ٹھیک بولا، اب کوئی بات نہیں ہوگی، بس خلاص۔ سیلیبریٹری ورشپ سنڈروم میں دیوانگی کے عجیب و غریب مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں۔ مثلاً بھٹو کی پھانسی روکنے کے لیے کارکنوں کا اپنے آپ کو آگ لگا لینا، کارکنوں کو اچانک روٹن کے پتے اور مسجد کے فرش پر قائد تحریک کے شبیہ نظر آنا، انہی موصوف کا حرم میں کرامتیں دکھانا، جمیل الدین علی اور پیرزادہ قاسم جیسے تعلیم یافتہ لوگوں کا قائد تحریک کی بکواسیات کو روزانوں بیٹھ کر سننا۔ اب یہ قائد پھرتے ہیں میرے خار کوئی پوچھتا نہیں کی عملی تصویر ہے۔ اور یہ علماء کے دھرنے، تھوک، بلغم کو ان کے ٹیشو پیپر میں تبرک کے طور پر محفوظ کرنا۔ سیلیبریٹری سمجھدار ہو تو اس دیوانگی کو اپنے لوگوں کی تربیت اور ہدف کے حصول کے لیے استعمال کرنا۔ قائد اعظم کے حوالے سے بہت سی مثالیں موجود ہیں جبکہ احساس کمتری کا مارا خود پرست اور غیر متوازن رویہ کا حامل سیلیبریٹری اس صورتحال کو انجوائے کرتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ چونکہ سیلف سینٹرڈ شخصیت ہوتی ہے اس لیے بس اپنے مفاد دیکھتا ہے اور ایک بات پر قائم نہیں رہتا۔ صبح موقف کچھ، شام کچھ، رات کچھ، غرض موقف کپڑوں کی طرح بدلتا رہتا ہے۔ خبردار، پاکستان میں اس وقت سیلیبریٹری ورشپ سنڈروم پھیل پھول رہا ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے، کہیں آپ بھی نادانستگی میں اس نفسیاتی کیفیت کا شکار تو نہیں ہونے جا رہے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، مانو نہ مانو جان، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔ والسلام۔